بارے میں بات ہو رہی ہے، نہیں یہ بہت دور کی بات ہے، ابھی تمہارا سفر بڑا لمبا ہے آگے. اولئک یہ وہ لوگ ہیں اور تمہیں ان میں شامل ہونے کی ضرورت ہے. یعنی ہر انسان کے، ہر مسلمان کے دل میں ایک خواہش ہونی چاہیے کہ میں بھی تقوی والا بنوں، لیکن اس خواہش کو یہ سمجھ لینا کہ یہ فوراً آ جائے گی، یہ بھی غلط ہے، اور یہ سمجھ لینا کہ یہ آ ہی نہیں سکتی، یہ بھی غلط ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر قائم ہیں، جو ہدایت پر کمیٹڈ ہیں، ملتزم ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو یہاں پر بہت اہم ہے سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت، اپنے رب کی طرف سے ہدایت. اس بات میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اصل ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اور ان آیات میں اصل ہدایت کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ کتاب کو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، یعنی آپ کی سوچ، جس طریقے سے آپ نے چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے، کس چیز کو اہمیت دینی ہے، کس چیز کی زیادہ اہمیت ہے، کس چیز کی کم اہمیت ہے، کس چیز پر زیادہ وقت لگانا چاہیے، کس چیز پر کم وقت لگانا چاہیے، ان تمام باتوں کے بارے میں ہدایت آپ کو کہاں سے ملے گی؟ کتاب سے ملے گی. دیکھیے ہماری ذہنیت اب یہ ہو چکی ہے کہ آپ ہدایت لیتے ہیں کتاب سے، نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کیسے کرنا ہے، روزے کیسے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے نا، کچھ عبادات کے معاملے ہیں، اس میں آپ نے چلو ہدایت کچھ کتاب سے لے لی. اچھا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ ہدایت آپ نے کتاب سے لینی. لیکن مجھے پیسے کیسے کمانے چاہیے، جاب کیسی کرنی چاہیے، گھر کیسا لینا چاہیے، شادی کیسی کرنی چاہیے، بچوں کو کیسے پالنا چاہیے، ان کی پرورش کیسی کرنی چاہیے، ان کی تعلیم میں کیا کیا چیزیں شامل کرنی چاہیے. میں جب صبح اٹھتا ہوں اور شام سونے سے پہلے میرے دن میں کیا کیا چیزیں ہیں جو سب سے پہلی پرائیورٹی ہے، سب سے زیادہ اہم ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں مجھے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ دیکھیے کریئر کی بات آتی ہے تو آپ کسی سینئر سے جا کے نصیحت کرتے ہیں، نصیحت لیتے ہیں. آپ نے کالج میں آپ کو کچھ کلیئر نہیں ہے کہ میں کون سا میجر کروں، کیا پڑھائی کروں، تو آپ جا کے کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ اس کریئر میں کیا فائدہ ہے، اس کریئر میں کیا فائدہ ہے. اپنے مستقبل کے بارے میں جب انسان سوچتا ہے تو کسی ایسے شخص سے جا کے بات کرتا ہے جس کے پاس تجربہ ہو، اس سے جا کے ہدایت لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب اس کتاب کو ہدایت کہہ رہے ہیں تو اس میں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کتاب میں تم جو بھی فیصلہ کرو گے زندگی میں، اس میں تمہیں نصیحت کی ضرورت ہے. ایک ہے دیکھی جو ہمارے سامنے جو زندگی ہے، جو